کو جوڑ دیجئے امریکن پالیٹکس سے، کیونکہ یہ امریکن پشت پناہی تھی جو اس نہج کو یہ صورتحال پہنچی اور اسرائیل پہ کوئی روک ہی نہ رہی، اور وہ جو چاہتا تھا وہ کرتا رہا۔ اس وقت آپ نے کچھ باتیں سنی ہیں، کیونکہ بائیڈن کا بھی یہ خواہش ہے کہ وہ جانے سے پہلے یہ سہرا اپنے سر باندھ لیں، ٹرمپ بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے مڈل ایسٹرن پالیٹکس میں کچھ کر لیا ہے، اور کیونکہ ٹرمپ کی طریقہ جو لیڈرشپ ہے یا جو طریقہ واردات ہے وہ تھوڑا سا غیر روایتی ہے، تو اسرائیل میں اس بات کا اچھی طور پہ ادراک ہے کہ وہ ایک لارجر پکچر کو دیکھیں گے، جہاں امریکہ کے سعودی عرب سے بھی تعلقات شامل ہیں، جہاں ابراہیم ایکارڈ جن کے وہ آرکیٹیکٹ ہیں اس کی ریوائول یا اس کی ایکسٹینشن بھی شامل ہے، وہ اس کی طرف اشارہ بھی کر چکے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جو اسرائیلی پرائم منسٹر ہیں ان کو یہ خدشہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جو ان کا بیسک آبجیکٹو ہے وہ کمپرومائز ہو جائے امریکہ کو ناراض کر کے، تو وہ بہت سائڈز آف دا فینس کھیل رہے ہیں، لیکن جب کسی بہت کمزور حریف اور کسی انتہائی طاقتور حریف کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے تو اس معاہدے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اور ایز اٹ از اسرائیل جو ہے وہ کبھی بھی کسی بھی ریڈ لائن کا ادراک نہیں کرتا، تو میرا خیال ہے ایک ٹیمپرری سچویشن ہے۔ ویسے بھی آپ دیکھیں نا جی، جو انہوں نے جتنی تباہی لانی تھی، جو کچھ اچیو کرنا تھا وہ تو وہاں کر لیا۔ اگر غزہ میں رہنے والوں کو وہ اس ہیومن ڈگنیٹی تو ختم ہو گئی نا۔ بالکل، میں اس کی تھرڈ سٹیج دیکھ رہی تھی کہ جی 3 سٹیجز میں یہ سیز فائر ایگریمنٹ جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی۔ تھرڈ سٹیج میں لکھا ہوا ہے اٹ انوالوز دا ریکنسٹرکشن آف غازہ۔ اب مطلب اٹ از مائنڈ باگلنگ دا ہپوکریسی آف دا ورلڈ کہ جس ربل کو ہٹانے میں کہا جا رہا ہے کہ سالوں لگ جائیں گے، اور پتہ نہیں کتنی دہائیاں بھی لگ سکتی ہیں، ابھی وہاں پیس پلان کا نام نشان نہیں ہے، اور آپ ایک دم سے کلیم کر رہے ہیں کہ وہاں ہم ہیومینیٹیرین ایکسس بھی دیں گے، ریکنسٹرکشن بھی کریں گے۔ یہ کچھ زیادہ اوور ڈن نہیں لگتا آپ کو؟ یوزول امریکن اسٹریٹجیز ہیں، انہوں نے دا لارجسٹ بم آن دا فیس آف ارتھ ڈراپ کیا تھا افغانستان پہ، اور اس کے بعد فوڈ پیکیجز بھی ڈراپ کیے تھے، اور یہی مطلب یہ جو جہاں بھی امریکی تباہی لاتے ہیں اس کے بعد پھر دو چیزیں کرتے ہیں، کچھ عرصے بعد اس کی ریکنسٹرکشن کی بات کرتے ہیں، اور پھر بات کرتے ہیں کہ ان کے فوجیوں کو کتنا ٹراما ہوا، یعنی افغانستان میں ان کے فوجیوں کو کتنا ٹراما ہوا، عراق میں ان کے فوجیوں کو کتنا ٹراما ہوا، لیبیا میں ان کے فوجی کس مسئلے سے گزرے، ویتنام سے فوجی آج تک ریکور نہیں کیے، وہ اپنی ہی بات کرتے ہیں۔ سیلف سینٹرڈ لیڈرشپ ہے، سیلف سینٹرڈ اینٹی ہے، لیکن میں ابھی اس معاہدے میں کوئی آپ کو واقعی امن نظر آئے گا، کوئی بہتری نظر آئے گی؟ مجھے اس میں صرف یہ نظر آتا ہے کہ جو غزنز ہیں یا جو پیلسٹینینز ہیں ان کو شاید تھوڑا سا سانس آ جائے، ریلیف مل جائے تھوڑا سا کچھ عرصے، اور وہ بھی آگے جس طور بھی چلے گی صورتحال بالکل اسرائیلی مرضی منشا پر چلے گی۔ بیکاز یو آر سو رائٹ، جب اسرائیلی سپورٹ کی بات آتی ہے تو اٹ ڈزنٹ میٹر کہ ریپبلکنز ہیں یا ڈیموکریٹس ہیں، اور ابھی بھی جس طرح آپ نے کہا کہ جاتے جاتے بائیڈن صاحب بھی اپنی جو یہ براؤنی پوائنٹس ہیں وہ اس ڈپلومیسی سے لینا چاہتے ہیں، ٹرمپ ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میری وجہ سے ہوا، تو کیپنگ دیٹ ان مائنڈ اینڈ ابراہم اکارڈز جس کا آپ نے ذکر کیا، آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح ایک کھلی چھوٹ دی گئی گریٹر اسرائیل کی طرف پینیٹریٹ کرنے کے لیے اسرائیل کو، شاید وہ ایٹ دا فیس آف اٹ اس کا طریقہ کار چینج ہو، لیکن ٹرمپ ایڈمنسٹریشن بھی ڈائریکشن وہی لے گی، بیکاز ہی از دا آرکیٹیکٹ آف ابراہم اکارڈز، نارملائزیشن کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، تیل اویو سے ایمبیسی موو کرنا چاہتے ہیں یروشلم میں، تو آپ کو لگتا ہے کوئی فرق ہوگا؟ آپ جو 1.5 سال ہوا ہے نا، اس کے بعد کوئی بہتری کی امید رکھنا مجھے مشکل لگتا ہے، لیکن جو مزید خدشے کی یا فکر کی بات ہے، جو کم از کم جو سیریس آبزرورز آف ایونٹس ہیں جس کی طرف وہ اشارہ کرتے ہیں، وہ یہ ہے جی کہ دیکھیے ایران کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کیونکہ اب ایران کا جو بفر تھا نا وہ تو انہوں نے تباہ کر دیا، ختم کر دیا، مڈل ایسٹ جو مڈل ایسٹرن پاور تھی نا ایران کی، وہ تو تہس نہس ہو گئی ہے۔ ٹرو۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹرمپ جو بہت ہی اینٹا اسرائیل سوچ اور فہم رکھتے ہیں،
وہ اس صورتحال کو کس نہج تک لے جاتے ہیں. اور جب ایران کا ڈیفینس اتنا کمزور ہو گیا ہے تو کیا جو اگلی جنگ ہوگی وہ ایران سے ہوگی, کیونکہ وہ ان کو بہت اسٹرینتھن کرے گی. تو آئی ڈونٹ سی اے ویری پیسفل ورلڈ ان آل آنیسٹی. اس کے کوئی اشارے ہمیں نہیں مل رہے ہیں.